اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ یہ پورے کا پورا جو گلیکسیز کا سسٹم ہے یہ گریویٹیشنل فورس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی فورس کو ڈسٹرب کرے گا تو اس کی وجہ سے ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہنے لگیں گے۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ یہ آتش فشاں کا جو نظام ہے اس کرۂ ارض کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا غیر معمولی ایک مظہر ہے، اور سمندروں کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں اور لاوا سمندر اگلتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمندروں کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، وہی سونامی کی فارم میں آ کے ٹکراتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے جب یہ آتش فشاں اپنا لاوا اگلتے ہیں تو اس لاوے کی وجہ سے کئی ایک آئرلینڈز وجود میں آ جاتے ہیں، نئے نئے جزیرے وجود کے اندر آتے ہیں۔ اب آپ یہ امیجن کریں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو کھینچے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور وَإِذَا پھر آگے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ کوٹے گا اور بالکل فلیٹ کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو اس کی وجہ سے زمین کا جو لاوا ہے یہ باہر نکلے گا، یعنی جو سائنٹیفکلی ہمیں چیز سمجھ آتی ہے واللہ اعلم۔ اور جب زمین کا لاوا اتنی کثرت کے ساتھ باہر نکلے گا تو یہ جتنے آپ کو سمندر نظر آ رہے ہیں یہ سمجھ لیں بہت بڑی بڑی ایک دیگیں بن جائیں گی جن کے نیچے آگ جلی ہوئی ہوگی، اور جب یہ پھر پانی ابلے گا تو پھر یہ باہر نکلے گا سونامی کے فارم میں۔ آج تو ہم اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر لاوا اگلتا ہے تو یہ سمندر بہنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس سے بھی باہر نکلتا ہے، کئی کلومیٹرز تک کوئی بھی راستے میں چیز آتی ہے وہ بچتی نہیں ہے۔ تو یہ اسی نقشے کو کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن سمندر جو ہے وہ بہنا شروع کر دیں گے، یعنی اس طرح ان کے نیچے گرمائش والا معاملہ ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی قبریں، ظاہر ہے قبروں سے مردے باہر نکلیں گے، اور پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کا ایسا کوئی سافٹ ویئر فٹ کرے گا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائے گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان لے گی جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے تھے یا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا اپنے اثرات، یعنی کئی لوگ ہیں وہ اپنے اعمال تو آگے بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دین کا ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ پیچھے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنا وبال تو چکھیں گے، جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے ان کا وبال بھی انہیں چکھنا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اچھی بدعت نہیں، سنتن حسنتن، اچھا طریقہ۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں امام بخاری نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو کتابی شکل میں لکھا، حدیثیں وہی تھی کتابی شکل میں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور آج کے دور میں اس کا اچھا طریقہ ہے کہ عربی سافٹ ویئرز بنائے گئے ہیں احادیث کی کتابوں کے، قرآن حکیم کے، اینڈرائڈ ایپس بن چکی ہیں، یہ سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں۔ پہلے لوگ گٹھلیوں کے اوپر پڑھتے تھے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے تھے، اب اس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں، یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس راستے پہ چلیں گے اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا، یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ نامہ اعمال میں جس کے ثواب جا رہا ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی ہدایت کی طرف، اور جس شخص نے گمراہی کی طرف رہنمائی کی تو سب لوگوں کا وبال اس پر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ ہر جان لے گی کہ جو اس نے نامہ اعمال اللہ کے حضور بھیجا تھا اور جو پیچھے نامہ اعمال چھوڑ کے آیا تھا اچھا یا برا، اور ایک دوسرا معنی بھی اس کا بنتا ہے عالمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان لے گی کہ جو کچھ اس نے مقدم رکھا اور جس چیز کو مؤخر کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی اور جس نے اس کو پرائورٹی نہیں دی، کس چیز کو، یعنی ایک شخص دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کو اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، تو وہ شخص پھر وہ دیکھ لے گا کہ دنیا میں جو اس نے ترجیح دی تھی نا دنیا کی زندگی کو اور اللہ کو پیچھے ڈال دیا تھا اس کا وبال چکھے گا، اور جس نے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی دنیا کی زندگی میں ترجیح اول مانا
یعنی اللہ کو آگے رکھا, دنیا پیچھے رکھی, تو اس کی جزا بھی. تو یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں. عالمت نفس ما قدمت, ہر جان جان لے گی جس چیز کو اس نے مقدم کیا, جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی, وہ اخرت, اور جس کو پیچھے چھوڑ دیا. کسی نے اللہ کو پیچھے چھوڑا, دنیا کو ترجیح دے دی, کسی نے اللہ کو ترجیح دی اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. یہی قرآن حکیم کی جو عربک لینگویج ہے نا, اس کا کمال ہے کہ عربک لینگویج اتنی ورسٹائل لینگویج ہے کہ اس میں بیک وقت کئی ایک جو مفہوم ہے نا وہ ایک جملے کے اندر ادا ہو جاتے ہیں. اب یہ دونوں معنی بیک وقت بالکل درست ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, قرآن حکیم میں چند جس کے کہتے ہیں نا کہ رکت والی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس کریم رب کے بارے میں. یعنی وہ رب جو کہ اپنی شان کے لائق اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت میں داخل ہو جائے, اس رب سے تم دور بھاگے. کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ چیز ظاہر دنیا کی محبت ہے, وہ بار بار قرآن حکیم میں اس چیز کا ذکر آتا ہے, اور اس چیز کو جو یوٹیلائز کرتی ہے پرسنالٹی, وہ شیطان ہے. شیطان اور دنیا کی محبت, یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے. نفس تو اعلی کار بنتا ہے ان چیزوں میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا. ایک معنی تو یہ ہے کہ کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا, اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رب کے بارے میں دھوکا, اس کے جو کرم والی صفت ہے, اس صفت کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. یعنی تو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا کریم ہے, اب وہ درگزر کرنے والا ہے. اس چیز کا تو نے نیگیٹو معنی کیوں ان معنوں میں لے لیا کہ تو اللہ کا باغی ہو گیا, جس کی پریکٹیکل مثال اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی ہے. کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے, یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا. اللہ کا جو کرم ہے, اللہ کی جو رحمت ہے, اس کے معاملے میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. ہم نے اس چیز کا یہ معنی لے لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی نہیں, خوب نافرمانیاں کرنی ہے, وہ تو ہے ہی کریم ہے, معاف کر دے گا. یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. یعنی تجھ سے کوئی اللہ نے عہد لے لیا کہ تو خوب نافرمانیاں کر اور بغیر توبہ کے مر جا اور میں قیامت دن تجھے بخش دوں گا. تو نے اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک, وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور خوب تیرا تسویہ کیا, درست کیا, اور پھر ہر چیز کو معتدل بنایا. یہ ایک آیت کے اندر ایسی قیامت مضمر ہے کہ گھنٹوں اس پہ بولا جا سکتا ہے. میں نے ایک لیکچر دیا ہے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. مسئلہ نمبر 60 ہے میرا, 60 نمبر, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں, کوئی سائنٹسٹ, آپ نیشنل جغرافک چینل کھول کے دیکھ لیں, ڈسکوری کھول کے دیکھ لیں, یا آپ اینیمل پلانٹ دیکھ لیں, ہمیشہ جب بھی کسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے, کریشن ہے, اس کو جب بھی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے نا, تو اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. آج تک آپ نے کبھی یہ پروگرام کو ایسا سنا ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہو کہ شیر کے اندر یہ والی خامی ہے, اگر یہ نہ ہوتی نا تو یہ پرفیکٹ ہوتا. ہمیشہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ شیر کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں, اس کا فائدہ اس کو اس طرح ہوتا ہے, اس معاملے کا اس طرح ہوتا ہے, یہ چیز اس کے لیے بینیفیشری تھی. اسی طریقے سے مگرمچھ, کروکوڈائلز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں, یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے, یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے. ہمیشہ پازیٹیو ایفیکٹس ہی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے کہ جب سائنٹسٹ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز پازیٹیو انداز میں ڈسکس کرتے ہیں, کبھی کوئی چیز نیگیٹیولی ڈسکس نہیں ہوتی. اور انسان تو پھر اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے. انسان کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز اس کی ڈسکس ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا فلیکسیبل بنایا ہے. سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا انسان کی, اس کی فلیکسیبلٹی ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی مشین بناتے ہیں نا, اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے. اب مثلا یہ میرے گھر, میرے یعنی ہاتھ میں گھڑی ہے, اس کے اندر جو جو چیز ہے وہ فکس ہے. اگر میں تھوڑا سا ایسے ٹیڑھا کروں گا تو یہ ٹوٹ جائے گی. لیکن آپ اپنے پیٹ کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انسٹرومنٹس رکھے ہیں. آپ چاہے ایسے بیٹھ جائیں, ایسے بیٹھ جائیں, اس اعتبار سے معدہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. جگر, گردے, وہ فکس تو نہیں ہے, اپنی جگہ تو اس کی ہے, لیکن وہ پیٹ کے اندر اس کی اپنی فلیکسیبلٹی ہے. یہ آپ کو انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز میں یہ فلیکسیبلٹی نظر نہیں آئے گی. وہ اسی فریڈم آف ایکسپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا. ڈگری آف فریڈم اسے ہم اپنی میکینیکل یعنی انجینئرنگ میں کہا جاتا ہے, اسی جو ڈگری آف فریڈم ہے اس کے اندر اندر رہتا ہے, اس سے باہر نہیں جا سکتا. لیکن انسان کی آپ فلیکسیبلٹی دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے. اسی ایک پیٹ کے اندر اتنے انسٹرومنٹس رکھ دیے ہیں, لیکن وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں.
پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں کوئی چیز بھی ہمارے جسم کے اندر نوکدار نہیں بنائی ہے، ہر چیز گول ہے. کوئی چونچ نکلی ہوئی ہے کسی کی، ایون اگر یہ ناک کی بھی چونچ ہے یہ بھی آگے سے گول ہے. انگلیاں بنائی ہیں، کسی انگلی کی چونچ ہے گول ہے. ہاتھوں کو آپ دیکھ لیں، اس چیز کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو گولائی نظر آتی ہے. کان ہے تو گول ہے، یہ تو نہیں ہے کہ چوکور بنے ہوئے. اور اس کے اندر حکمت یہ ہے اگر یہ چیزیں نوکدار ہوتی تو آپ کو بھی ڈسٹرب کرتی، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتی. اسی لیے ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں تو جب بھی کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے نا تو اینڈ پہ اس کے اوپر فلٹ لگایا جاتا ہے، اس کے جتنے کارنرز ہیں نا ان کو گول کیا جاتا ہے، یا ایٹ لیسٹ شیمفر کر دیا جاتا ہے. جس طرح کہ میں نے ٹیبل کو شیمفر کیا ہوا یہاں سے کہ یہ کونا چبھے نہ کسی کو، شارپ کونا نہ رہے بلکہ کم ہو. تو آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی اس طرح یعنی چیزیں نٹ بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ان کے کارنرز بھی اینڈ پہ جا کے گول کر دیے جاتے ہیں کسی کو چبھے نہ. تو یہ نیچر سے انسان نے لرن کی ہے ساری چیزیں. پھر کیا پرفیکٹ نظام ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے. کوئی اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا کہ یار آنکھ کا سائز اتنا نہیں اتنا ہوتا تو بڑا پرفیکٹ ہوتا. آنکھ یہاں کی بجائے یہاں لگی ہوتی تو بہت خوبصورت نظر آتی. نہیں، نہ تو اس کی فزیکل یعنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی کوالٹی اس کے اوپر انگلی کو اٹھا سکتا ہے. ایسی پرفیکٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی. پودوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو سائنٹسٹ بھی بتائیں گے کہ جی یہ آم کا پودا ہے تو اس کی گٹھلی اتنی کیوں ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے، سیب کے ساتھ ایسے کیوں ہے، تربوز کے ساتھ ایسے کیوں ہے. اور وہ تعریف ہی کریں گے کہ جی تربوز ایسے ہی بن سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں. تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ یعنی سب سے بہترین خالق ہے. انسان کو بھی اللہ نے تخلیق کا مادہ دیا ہے لیکن وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، عدم ماس سے وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو یوٹیلائز کر کے ہم تخلیق کرتے ہیں. لکڑی اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو کاٹ کے ٹیبل بنا لیں گے، کرسی بنا لیں گے، لیکن لکڑی نہیں کوئی بنا سکتا. وہ کریشن ایکس نہیلو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے. بدیع السماوات والارض. البدیع جو اللہ کا نام ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی بنا دینا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو یوز کر کے انسان بھی کریشن کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دماغ دیا ہے. آج ہم نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 550 مسافروں کو لے کے، ایئر بس A380 کو دیکھ لیں، اس سے پہلے بوئنگ 747 تھا جمبو جیٹ، 450 مسافر اس میں آتے تھے، اس میں آلموسٹ 550 آتے ہیں. انسان نہیں بنایا. یہ ساری کی ساری کریشن جو ہوئی ہے اس کا مٹیریل جتنا بھی ہے وہ انسان نے کوئی خود کریٹ نہیں کیا بلکہ اسی زمین سے حاصل کیا. الٹیمیٹلی تخلیق اللہ ہی کیا، اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا، تیرا تسویہ کیا اور کیا ہر چیز کو معتدل بنایا. اتنی پرفیکشن کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ 4 انگلی ہے نا سر، اس کے ساتھ یہ انگوٹھا لگایا. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ کا انگوٹھا نہ ہو، یہ آپ 4 انگلیوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکتے. یہ ایک انگوٹھا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کی گرپ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں اس کے ڈگری آف فریڈم کتنے ہیں کہ آپ یہ انگلی کے یہ والے جوڑ کو بھی، اس کے بعد یہ بھی، اس کے بعد یہ بھی، اس کے بعد کلائی بھی، اس کے بعد یہ بھی اور یہ بھی، سارے کے سارے جوڑ کتنے پرفیکٹ ہیں، کتنا عرصہ استعمال ہوتے رہتے ہیں. یہ تو ہم اپنی خوراکوں کو ذرا کنٹرول کریں نا. آپ دیکھ لیں جاپان کے اندر لوگ 100 سال کے بھی پرفیکٹ ہیں، ان کے گھٹنے بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں، جوڑ بھی. تو یہ تو ہم نے خود خراب کیا نا. ان کے دانت بھی نہیں گرتے ہیں. دانت اللہ نے 100 سال کے لیے ڈیزائن کیے ہیں، جس کے گر رہے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے گر رہے ہیں. اللہ نے یہ 50-60 سال کے لیے دانت نہیں بنائے ہوئے ہیں، 100 سال کے لیے ڈیزائن ہے. وہ ہم چونکہ اب اس طرح حفاظت نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے گر جاتے ہیں. ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے اور ڈیزائن ہوئی ہے اس کے لیے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس طرح کی اپنی چیزوں کا صحت کا خیال رکھتے ہیں اور بڑی پرفیکشن کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں اور ہر چیز معتدل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. 2 ٹانگوں کے اوپر انسان کو کھڑا کر دیا. اعتدال ہے نا سر، کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہر چیز کو اس طرح بیلنس کیا ہے. ورنہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 2 ٹانگوں کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہو جائے. ابھی دیکھ لیں ہم جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں کم از کم 4 ٹائر رکھتے ہیں اس کے بیلنس کرنے. اور یہ جو روبوٹ وغیرہ بھی بنائے ہیں آپ ان کو چلتے ہوئے دیکھ لیں وہ مشکل سے ہی چل رہے ہوتے ہیں. وہ انسان والی پرفیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے. انسان جی نروس سسٹم سر، اس پہ تو اب بات کریں تو کہاں تک. نیورونز جو اللہ نے رکھ دی ہیں کیا اس کو یعنی اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. وہ آپ لیکچر ہی دیکھیں مسئلہ نمبر 7. فی ای صورت ما شاء رکبک. جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے چہرے کے اوپر 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کان، یہ سب کے یہی ہے نا. لیکن ایک بندے کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی ہے.
मैथमेटिक्स में तो फार्मूला बोला जाता है, पॉसिबिलिटीज ये है कि 2 raised to power n, यानी अगर चेहरे के ऊपर 5 चीजें लगी है ना तो 2 raised to power n, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, ये पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन यहाँ तो अरबों की पॉसिबिलिटीज अल्लाह ने बना दी है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ बना है, और ये तो आपको देखने में फर्क नजर आ रहा है। ये ट्विंस जो देखने में बजायर एक नजर आते हैं, अगर आप उनकी थर्मल पिक्चर ड्रा करें ना, उनके जिस्म का जो थर्मल पिक्चर भी बनती है ना, आजकल एयरपोर्ट्स के ऊपर आपके ये रेटिना की भी इमेज लिया जाता है और आपका एक थर्मल इमेज भी बनता है। दो बिल्कुल एक जैसे हमशक्ल लोग हैं ना, अगर आप उनका यानी हीट का जो इमेज ड्रा करेंगे बिल्कुल दोनों से मुख्तलिफ। सर ये एक उंगली जो है, इसका जो फिंगरप्रिंट है, ये दुनिया में दूसरे बंदे के साथ मैच नहीं करता। कितनी जबरदस्त परफेक्शन। ये सुभान अल्लाह कहना को दिल चाहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा।